یہ ہو کیا رہا ہے کشمیر میں؟ انقلاب کے نعرے، انقلاب زندہ باد، آزادی 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 کے نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، اسٹریٹ فائر کھولے گئے ہیں، گولیاں ماری گئی ہیں لوگوں کو۔ اب تک درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور زخمی پڑے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جانیں گئی ہیں، 3 جانیں گئی ہیں، تو جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکس پر ویڈیوز چل رہی ہیں اس کے اندر جو جنازے اٹھ رہے ہیں وہ 2-3 سے کئی زیادہ ہیں۔ اور وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے کئی دن سے، پورے کا پورا کشمیر لگتا ہے، ہم بات کریں ہیں پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر یعنی کہ آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اس کشمیر کی، اور وہاں پر پورے خاندان، گھر، عورتوں، بچوں، خواتین، مردوں سمیت سڑکوں پر ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انقلاب اور آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سی پالیسی ہے، کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، یہ اتنا بڑا اب جو یہ پروٹیسٹ بن چکا ہے۔ میں آپ کو ابھی وہ ویڈیوز دکھاتی ہوں جو چل رہی ہیں، جو ہم تک پہنچ رہی ہیں تھرو سوشل میڈیا، اور میرے سامنے اس وقت جو ہے نا، چلیں جو وہاں کے ہی ایک پوئٹ ہیں جو پہلے بھی انہوں نے بڑی اس کے اوپر رپورٹنگ کرتے رہے، احمد فرحاد، جن کو کہ ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی مل چکا ہے ان کی پوئٹری کے اوپر، ریزسٹنس کی پوئٹری کے اوپر۔ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ابھی تک کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دس از دی سچویشن ان مظفر آباد ٹوڈے، 43 منٹس پہلے کی انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے۔ دی جو کانوائے ہے فرام میرپور ڈویژن اینڈ پونچھ ڈویژن which has set off for مظفر آباد and it is impossible to estimate the number of people in it۔ اتنا بڑا قافلہ ہے، اتنا بڑا کانوائے جو کہ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہا ہے، کہ اس کے اندر کتنے لوگ ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ وہاں پر موجود اپنے موبائل سے رپورٹنگ کرنے والے دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ یہ حالت پہنچا لی آپ نے کشمیر کی، اور صرف کشمیر، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف بلوچستان میں جو حالات ہیں، ان کے لوگ جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں تو آپ نے ان کو پکڑ کے مارا، جیلوں میں بند کر دیا، وہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ ان کی خواتین جب وہاں پر اسلام آباد میں پروٹیسٹ لے کر پہنچی ان کو لاٹھیوں سے مارا، وہ جیلوں میں بند ہے۔ دیکھیے، جب کوئی اپنے نارمل سے کسی مطالبے کے لیے آتا ہے تو وہ اگر پرامن بیٹھا ہے، آپ اس کے مطالبے پر بات کرنے کے بجائے، ماننے کے بجائے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ایک اشتعال پھیلتا، اور پھر اور جو ہے وہ لوگ زیادہ طاقت اور جوش جذبے کے ساتھ نکل آتے ہیں کہ بھئی ہم تو پرامن بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں مارا کیوں؟ اب یہاں پر جب شہید ہوئے ہیں بچے ان کے، تو ظاہری سی بات ہے وہ اس چیز کے اوپر مزید اشتعال میں بھی ہیں اور زیادہ غصے میں بھی آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے مطالبات مان لیے تھے تو آپ کو طاقت کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں کل کہ بھئی آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مظاہرین بڑے مشتعل ہیں، انہوں نے، امن کمیٹی نے یہ کر دیا، امن کمیٹی نے بندے مار دیے، امن کمیٹی نے پولیس والے مار دیے۔ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کشمیر میں تو سب کچھ نارمل ہے، احتجاج کی کال مسترد ہو چکی ہے اور وہاں پہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ تو کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی امن کمیٹی کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں، تو آج آپ کیوں پھر یہ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ گئے کہ جی امن کمیٹی نے یہ کر دیا تو امن کمیٹی نے وہ کر دیا؟ یا تو پھر آپ یہ مانیں کہ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ان کے تضادات ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اب یہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس طرح کے مناظر ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں پاکستان کے اندر بھی، جہاں پر بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظاہرین کے اوپر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر نقصان بھی مظاہرین کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فورسز کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ نقصانات رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ کہ پہلے ماحول کو خراب کر لیا جاتا ہے، حالات خراب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سارا جو الزام ہے وہ اٹھا کے جو بھی مظاہرین ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور احتجاج تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس نظام کی کوئی چھیڑ بن گئی ہے، یا کوئی خوف ہے ان کو کہ بھئی کوئی احتجاج ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی آسمان ان کے اوپر گر پڑے گا یا کوئی زمین پھٹ جائے گی، اتنا یہ خوفزدہ ہوتے ہیں احتجاج سے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہو، کسانوں کا احتجاج ہو، ڈاکٹروں کا احتجاج ہو، کسی بھی احتجاج کو انہوں نے کبھی جا کے سلیقے کے ساتھ بات چیت کر کے حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی کو پراپرلی احتجاج کرنے ہی نہیں دیتے، ہر دفعہ یہی غنڈہ گردی مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب غزہ کے لیے بھی کوئی احتجاج شروع ہوا تو انہوں نے اس میں بھی یہی حرکتیں کی، اور غزہ کے لیے بھی ایک پراپر کو بھی احتجاج کرنے نہیں دیا گیا، بار بار وہاں پہ
मार पीट और रोकना और ये सब, और बलूचिस्तान की जो निहत्ती माएँ बहनें आके सड़क पे बैठती थी उनके साथ भी यही करते थे। तो इस रजीम में तो जैसे ये एहतजाज के ऊपर तो इनकी ऐसे हालत हो जाती है कि जैसे पता नहीं एहतजाज हो गया तो कोई इनको आके गले से ही पकड़ लेगा, या इनको फिर खौफ आता है कि पता नहीं बांग्लादेश वाली सूरत हाल ना हो जाए अगर हमने एहतजाज होने दिया। तो जैसे ही कोई एहतजाज की बात करता है ये उसी तरह डंडे उठा, जिसको हम आजाद कश्मीर भी कहते हैं। और वहां पे जो कुछ हंगामा चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं और उसमें सिविलियंस भी हैं और उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। उसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अब एक कमेटी बना दी है जो जाकर कश्मीर के लोगों से बात करेगी और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाएगा। अब अगर सिर्फ सुना जाएगा और सुनने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनकी डिमांड्स को पूरा ना किया गया तो इस बार कश्मीर के लोग जो हैं वो हमें घरों में वापस जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ही हैं पाकिस्तान के, सॉरी भी से वो भी हटा देना तुम लोग, तो मैं ये कह रही थी प्राइम मिनिस्टर ही है पाकिस्तान के। तो वो होते हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जी कोई कामकाज नहीं करते या उनकी कोई सुनी नहीं जाती, तो वो बात ठीक है, किसी हद तक ठीक है कि हमारे यहाँ जो सारे काम किए जाते हैं वो भाई लोग के जरिए किए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो रखना ही पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोग भी ना पता नहीं इतना बोलते हैं कि मैं कहीं से कहीं निकल जाती हूँ। मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जी आजाद कश्मीर के लिए कमेटी बना दी है और वहां जाकर जो है वो बात करेंगे और ये लोग सबके सब जो है इसमें के आजाद कश्मीर या पीओके के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी तशरीफ लेकर जाएंगे और वो भी वहां जाके अनवारुल हक साहब भी बात करेंगे। मतलब ये कि अगर ये बात करने काबिल होते तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो ये पहले ही उन लोगों के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर चुके होते। लेकिन उसी के साथ साथ जी एक बात और जो यहाँ पर की जा